اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو۔ آئیے آج آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کی تاریخ بتاتے ہیں۔ ویسے تو اس بلند و بالا عمارت اور شان شیان مسجد کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر آج کی تحریر نہ صرف منفرد بلکہ تحریک کے اوراق سے حاصل شدہ ایک شاندار تحقیق بھی ہے، جسے پڑھ کر امید کیا جا سکتا ہے کہ یہ مضمون قلم کاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ بہرحال یہ تھی اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات، مگر حقیقت اس سے کچھ مختلف بھی نہیں۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی حالات اور سن عیسوی کا ذکر بہت باریک بنی اور تحقیق کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بصیرت و آگاہی اور آج مسلمانوں سے محبت کے پیش نظر بادشاہی مسجد کا تعمیر لاہور میں ہوئی۔ بادشاہی مسجد لاہور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اسے دنیا کی 5ویں بڑی مسجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد حسن دوئم کا سابلہ نکا فیصل اسلام آباد کے بعد اسی کا نمبر ہے۔ فیصل مسجد بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ اس میں 10,000 نمازی اندر اور 10,000 صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 1673 عیسوی سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اس کا صحن دنیا کی مسجدوں میں سے سب سے بڑا صحن ہے۔ اس کے مینار تاج محل کے میناروں سے 13 فٹ 9 انچ زیادہ اونچے ہیں۔ مسجد کا صحن 2,78,784 مربع فٹ وسیع ہے، جس میں تاج محل کا پورا پلیٹ فارم سما سکتا ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور چھٹے مغل بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی۔ اس کی تعمیر 1671 مئی میں شروع ہو کر اپریل 1673 میں مکمل ہوئی۔ تعمیر مسجد کی دیکھ بھال اورنگزیب عالمگیر رشتے کے بھائی مظفر حسین فدائی خان کوکا نے کی۔ مظفر حسین 1673 عیسوی تا 1675 عیسوی لاہور کا گورنر رہا۔ مسجد کو اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر قلعہ لاہور کے بالکل سامنے بنایا گیا تاکہ بادشاہ کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ اس بات کے لیے قلعہ میں ایک دروازہ مزید بنایا گیا جو عالمگیری دروازے کے نام سے منسوب ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کا بڑا استعمال ہوا۔ پوری مسجد کو گھوڑوں کا استبل اور اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ چاروں میناروں کے گنبد توپوں کے لیے استعمال کیے گئے، جس سے ان کو سخت نقصان پہنچا۔ اور انگریزوں نے جب سکھوں کو شکست دی تو مسجد کے استعمال کو بھی بحال کیا۔ استبل اور اسلحہ خانہ قلعہ میں منتقل کیا گیا، مگر مسلمانوں سے ان کے خدشات لاحق تھے، اس لیے مسجد کی ایک بڑی دیوار منہدم کر دی تاکہ مسلمان مسجد کو قلعہ کے طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ 1852 عیسوی کے بعد مسجد کی مرمت کا کام شروع ہوا اور مسجد میں نماز کے اجتماعات جاری ہوئے۔ 1939 سے 1960 تک اس مسجد میں مرمت ہوتی رہی اور تقریباً 50 لاکھ روپے خرچ ہوا، یہاں تک کہ مسجد اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ مرمت کا کام زین یار جنگ بہادر کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔ 22 فروری 1974 میں دوسری اسلامی کانفرنس کے موقع پر 39ویں اسلامی ممالک کے سربراہوں نے یہاں پر نماز جمعہ ادا کی۔ مولانا عبدالعزیز آزاد خطیب اس مسجد کے صدر دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ سن 2000 میں کچھ مرمت اور تزئین کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ سنگ مرمر کے ٹائلز لگائے گئے اور 2008 میں صحن میں سرخ پتھر کے ٹائل لگائے گئے۔ یہ پتھر پرانے پتھروں کے مماثل راجستھان، بھارت سے منگوائے گئے تھے۔ بادشاہی مسجد لاہور کا ڈیزائن جامع مسجد دلی کی طرز پذیر ہے، جس میں اسلامی، ایرانی، مشرق وسطی اور ہندوستانی عمارت کاری کے ملے جلے سنگ علوی کی سنگ مرمر کی ایک قسم ہے۔
اصل مسجد کی چھت 7 مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی ہے جو مرحبوں پر مشتمل 7 گنبدوں سے بانٹی گئی ہے۔ بیچ کے 3 گنبد دوہری اونچائی کے ہیں جبکہ بقیہ 4 گنبد چھٹی شکل کے ہیں۔ بیچ کے تینوں گنبد سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کا صدر ہال جہاں امام کھڑا ہوتا ہے منبت کاری کی بہترین مثال ہے۔ دیواروں اور چھت کی روگن ڈیزائن اور سنگ مرمر کا کام بہت عمدہ ہوا۔ بیرونی دیواروں پر سنگ سرخ پر سنگ مرمر کا چھلائی اور کارنسوں کا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سنگ مرمر کی چڑھائی کا کام بھی بہت صفائی سے کیا گیا ہے۔ پھول پتوں میں کنول کے پھول سفید سنگ مرمر سے سرخ پتھر میں پیوست کیے گئے ہیں۔ پھولوں کے ڈیزائن ہندی، یونانی، وسطی ایشیا اور ہندی عمارت کاری سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مغل نقش و نگار اور شایان شان عمارت کاری میں توازن کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے شمال اور مغرب میں دروازے نہیں بنائے گئے، کیوں نہ کہ شمال میں راوی بہتا تھا، دروازہ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے جنوب میں بھی دروازہ نہیں بنایا۔ دیواریں سرخ اینٹوں سے چونے کے گارے کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ اصل فرق سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا، بعد میں مرمت کے وقت سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا۔ صدر حال میں جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے اسے سنگ عبری بھی کہتے ہیں۔ قرآنی آیات صرف 2 جگہ لکھی گئی ہیں، ایک صدر دروازے پر اور دوسری جگہ محراب و ممبر کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ مقبرہ علامہ اقبال بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس حضوری باغ میں سیڑھیوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ یہ مقبرہ مستقل شکل میں سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ مشرق اور مغرب میں ایک ایک دروازہ ہے اور شمالی دیوار میں سنگ مرمر کی جالی لگی ہوئی ہے۔ اندرون مزار علامہ اقبال کی کتاب زبور عجم سے 6 اشعار منتخب کر کے خطاطی کی گئی ہے۔ مزار کا سنگ مرمر افغانی لوگوں کی طرف سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ لوح مزار پر قرآنی آیات کندہ کی گئی ہیں۔ اس مقبرہ پر اس زمانے کے 1,00,000 روپے خرچ ہوئے تھے اور عمارت 13 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ تعمیر میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ تقسیم ہندو پاکستان کے بعد جے پور سے پتھر آنا بند ہو گیا تھا۔ سنگ سرخ جے پور سے اور سنگ مرمر موکرانا راجپوتانہ سے آتا تھا۔ مزار کا پتھر افغانی لوگوں نے فراہم کیا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جو بابر بادشاہ کے مزار میں استعمال ہوا ہے، اسے لیپرز لزوئی کہا جاتا ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کے لیے علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کے بعد چودھری محمد حسین کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کے بعد بہت سے ڈیزائن دیکھے گئے۔ حیدرآباد دکن کے چیف انجینئر جناب نواب زین یار جنگ بہادر کا ڈیزائن پسند کیا گیا، جو افغانی مورش بلڈنگوں کا نمونہ تھا۔ تاخیر کے باعث فنڈز کا نہ ہونا بھی تھا، کیوں نہ کمیٹی حکومت وقت سے کوئی امداد نہیں لینا چاہتی تھی، لہذا اقبال کے چاہنے والوں نے ہی فنڈ فراہم کیے۔ مزار پر پاکستانی رینجرز کے دستے تعینات رہتے ہیں۔ بادشاہی مسجد آج بھی مغلوں کی عظمت کو گواہی اور جاہ و جلال کی تصویر ہے۔ مغل فن تعمیر کا کمال یہ ہے کہ اس کے چاروں گنبد پر چڑھ کر چند کلومیٹر دور مقبرہ جہانگیر کے میناروں کو دیکھیں تو صرف 3 ہی مینار نظر آئیں گے، چوتھا چھپ جاتا ہے۔ اس طرح جہانگیر کے مقبرے سے بادشاہی مسجد کے میناروں کو دیکھیں تو وہاں سے صرف 3 ہی مینار نظر آتے ہیں، چوتھا نظروں سے اوجھل ہی رہتا ہے۔ اس سے ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔